بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواہ مسلم. اس حدیث شریف میں فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فضیلت آئی ہے. آج اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فجر کی سنتوں کے احکام. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ فجر کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے، طلوع فجر کے بعد، نماز فرض فجر سے پہلے جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے. خیر من الدنیا وما فیہا. آگے من بیانیہ من الگولڈ، من ریال، من فلاں فلاں، دنیا کے جتنے بڑے بڑے سکے، سونے، چاندی، محلات، پلازے، مال و دولت، ساری چیزیں ملا کر ایک بندہ 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہے. کوئی ضعیف حدیث نہیں، کوئی خالی حسن درجے کی نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی مسلم شریف کی روایت ہے کہ 2 فجر کی رکعتیں پڑھنے سے پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر کمائی ہوتی ہے. خسرت دنیا والآخرہ. وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، بدبختی کی طرف بڑھ رہا ہے جو فجر کی 2 سنتیں چھوڑتا ہے، ڈنڈی مارتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار تشریف لائے. نماز فجر کی کھڑی ہو چکی تھی. آپ نے سنتے پلر کے پیچھے سنتے پڑھی، پھر فجر کی نماز میں شریک. حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جگایا. نماز کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے ان کو جگایا. رات نماز انہوں نے فٹافٹ وضو کیا، پھر پہلے سنتے پڑھی، پھر فرض میں شریک. حدیث شریف میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام سنت نمازوں میں اور تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام اور پابندی فجر کی سنتوں پہ کیا کرتے تھے. اور فجر کی سنتوں کا اہتمام آسان بنا دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتوں میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے جو آج میں نے مغرب میں پڑھی؟ سنی آپ نے؟ جو جن کو یاد ہوگا بس میں کیوں بتاؤں؟ بتانا تو پڑے گا کیونکہ کچھ چیزیں شاید ریکارڈ بھی ہوتی ہیں. کیسے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. کتنا آسان کام، امت کے لیے کتنی آسانی کر دی. کہ کوئی بندہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے، کوئی رکعت نہ نکل جائے فجر کی، تو
تو اس کے لیے سنت عمل بھی یہی ہے، جلدی میں بھی یہی، سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھ لے، ساری زندگی فجر کی سنتوں میں یہی پڑھا کرو، سنت عمل، سنتوں میں سنت عمل۔ پھر ایک بات مزید اچھی طرح سماعت فرما لیں، کانوں سے روئی نکال لیں اور کانوں کی صفائی کروا لیں اور توجہ سے بیٹھیں۔ فرض نماز میں قیام فرض ہوتا ہے، واجب نماز میں بھی قیام فرض ہوتا ہے، جیسے وتر کی نماز، عید کی نماز واجب، اور سنت نمازوں میں قیام سنت ہوتا ہے۔ نفل نمازوں میں قیام کھڑے ہو کے پڑھنا نفل ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، لیکن فجر کی نماز کی سنتوں کا جو قیام ہے وہ فرض ہے۔ فجر کی سنتوں کا جو قیام ہے کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے۔ یہاں ڈنڈی نہیں مار سکتے کہ پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، دوسری بیٹھ کے پڑھ لیتے، فٹافٹ امام صاحب نے پڑھ لی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ فرض، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر خدا نہ خواستہ لیٹ ہو گئے فجر میں، تو مردوں کے لیے چونکہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا واجب ہے، مسجد کی جماعت ڈھونڈیں، پکڑیں، اور دوسری رکعت کا رکوع مل جانے کا کبھی امکان ہو تب تک فجر کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ دوسری رکعت بھی نکلنے کا خطرہ ہو تو فجر کی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام بہت بلندیوں کی، بہت اونچے حکموں میں آتا ہے، جماعت نہ چھوٹنے پائے۔ آج ہمارا معاشرہ کس بے دردی کے ساتھ جماعت کو چھوڑتا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی پکا نمازی ہے تو پھر نماز کے وقت کا خیال کر کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہینڈ پہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ نمازی پکا نہیں ہے تو جو چھوٹ گئی جڑی، پڑھ لی۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار سچ بتاؤں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے یار صبح کی پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے یار عشاء کی ضرور پڑھ کے سوتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں رات کو ساری کٹھی پڑھ لیتا ہوں۔ مختلف معاشرے میں مختلف حالات ہیں۔ وہ بندہ ہی کیا ہے جو نماز ہی نہ پڑھے؟ بندے کی بندگی عبدیت نماز سے ہی بنتی ہے۔ عبد کا معنی انتہائی تذلل، رب کے سامنے انتہائی عاجزی، اور وہ ہے ماتھے کو سجدے گاہ میں رکھنا، اور وہ نماز کے علاوہ ہوتا نہیں۔ تو جس بندے کی بندگی ہی نماز میں ہے تو وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کہاں سے آیا؟ یاد رکھیے، بندگی سے ہی بندہ بنتا ہے، ورنہ گندگی سے گندا ہی بنتا ہے۔ اس لیے نماز کسی حال میں، کسی موڑ میں، کسی حادثے میں، کسی ایمرجنسی میں، کسی بھی اس میں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاز آدھا اتر رہا ہے آدھا چڑھ رہا ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، اسی وقت نیت باندھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے ہیں، درمیان میں تھوڑی سی دیر کے لیے فجر کا وقت داخل ہوگا، ظاہر ہے اس ملک میں جلدی ختم ہوتا ہے، اس ملک میں جلدی شروع ہوتا ہے جی، تو ہم ایسی جگہ پر گزر رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں جو آئیڈیا کے مطابق، اندازے کے مطابق، معلومات کے مطابق ہمارے دوران پرواز ہمیں وہیں پر معلوم کر کے وہیں پر نماز پڑھنی، لیکن کھڑے ہو کے پڑھنی، جہاز میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں لوگ، اور پائلٹ مفتی، نائب پائلٹ مفتی، سارے ان کا ایئر ہوسٹس وغیرہ عملہ سارے مفتی ہوتے ہیں، ان کے وہاں فتوے نہیں چلیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کا فتویٰ نہیں چلے گا، وہ کہتے ہیں نہیں، اجازت نہیں ہے، جہاز چل رہا ہے اجازت نہیں ہے۔ پاکستان دیکھو، کہتے جہاز چل رہا ہے اجازت نہیں ہے،
میں اسی ایک مرتبہ جہاز میں بیٹھا ہوا تو میں نے پوچھا کہ قبلہ کدھر؟ کہتے یہیں ادھر بیٹھ کے پڑھ لو، اجازت نہیں۔ میں کہا بھائی میں نے کھڑے ہو کے پڑھنی، کہتے نا اجازت نہیں۔ میں پیچھے چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ پڑھنے لگا، اس نے پائلٹ کو انٹرکام کیا، سر الاؤ؟ کہتے نہیں، نو الاؤ۔ وہ بھی کیمرے سے ویکھن لگ گیا میں تو میں نے واش روم سے باہر اپنا رومال چھوٹا بچھایا، میں کہا اللہ اکبر، نماز توڑ میری ہو، فرض نماز تیرے کہنے پہ چھوڑ دو، تو کہاں کا مفتی آیا ہے؟ جا جہاز چلا، ادھر پیچھے منہ کر کے دیکھن ڈے ہیں، اپنا کام کر، ادھا پونا ہے کو گل کر دی بھائی تم جہاز چلانے میں ماہر ہو، مفتی تو تم نہیں ہو۔ میں ایک مرتبہ بنگلہ دیش سے آ رہا تھا تو فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا تھا، جہاز میں بیٹھنے کو کہہ دیا گیا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ جہاز میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اور جہاز جب اڑے گا تو ساتھ ہی سورج نکل آنا ہے، اس طرف کو آنا ہے، تو ساتھ ہی سورج نکل، فجر کی نماز رہ جائے گی۔ اب سارے ساتھی جہاز میں چلے گئے، اب میں اکیلا ہی رہ گیا تھا، مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ داخل ہونے والا ہی ہے، وقت ہونے والا ہی ہے، 2-3 منٹ رہ گئے، بس وقت داخل ہو تو میں نماز شروع کروں۔ تو اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ میرے قریب پہنچنے ہی لگے تھے، پہنچنے ہی والے تھے، وقت داخل ہوا، میں نے نماز شروع کر لی۔ ایئرپورٹ پہ آرام سے اطمینان سے، بورڈنگ کارڈ میرے پاس تھا، جہاز جا ہی نہیں سکتا تھا میرے بغیر۔ بورڈنگ کارڈ جب مل جائے پھر جہاز نہیں جاتا جب تک کہ وہ کافی تلاش نہ کر لیں۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ رول پتہ ہے، اب وہ مجھے تلاش کر کے ان کا جو سپروائزر ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا عہدے ہوتے ہیں، وہ بڑا ان کا آیا، میں نے کہا مول صاحب، میں کہا جی، میں نے کہا مجھے نماز اندر پڑھ لیتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے، یہاں دیر ہو رہی ہے، آپ کا انتظار ہو۔ میں نے کہا بھائی آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی، آئندہ یہ بات کسی کو نہ کہنا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لینا، تم مفتی نہیں ہو، جو تمہارا کام ہے تم وہ کرو، تمہیں کس نے کہا غلط مسئلے گائیڈ کرو؟ چپ ہو گئے بیچارے۔ تو یہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، بسوں میں بھی بیٹھ کے لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹرینوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، جہاز میں، ٹرین میں اور کشتی میں نماز کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے۔ بس ویگن میں تو بیٹھ کے بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے بھی نہیں ہوتی، جب تک بس نہ کھڑی ہو اور بندہ نہ کھڑا ہو۔ سمجھا کی بات؟ تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ سعودیہ کا جو جہاز ہے، سعودی ایئر لائن، اس میں باقاعدہ کمرہ بنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باقاعدہ کمرہ بنا ہوتا ہے، عرب لوگ پڑھتے ہیں۔ اور پھر عرب لوگوں کی اچھی عادت یہ ہے کہ وہ نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی امام کے نزدیک بغیر جماعت نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک ہو جاتی ہے، جیسے ہم نجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہمارے نزدیک ہو جاتی لیکن قبول نہیں ہوتی، بغیر اگر عذر کے جماعت چھوڑ جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، ثواب نہیں ملتا۔ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اتنی قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ کوئی شدید عذر ہو، کوئی بندہ عیادت کے لیے گیا ہے، کسی تیمارداری کے لیے، کسی آپریشن کسی کا ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، پھر جماعت چھوٹ جائے کوئی اور بات، قضا کرنے کی اجازت نہیں کسی حالت میں۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے بر وقت جو مسجد میں آتے ہیں تو انہیں جو فرض نماز سے پہلے چند منٹ پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، انہیں فرض نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ سنتیں نہیں، نفل نہیں، واجب نہیں، فرض نماز پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جی فرض نماز کا انتظار کریں گے تو فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے جتنی جلدی آئیں گے اتنا ہی پائیں گے۔ اب دنیا کی لالچ دے کے اگر بندہ کسی کو نماز پڑھوائے، یا دنیا کے جی 4 ٹکوں کی خاطر اگر بندہ سمجھ جائے تو یہ تو بری بات ہے نا۔ پھر اصل تو رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ تو 10 کروڑ لاکھ، 10 کروڑ ارب، 85 کروڑ ارب ڈالر، کچھ بھی اس کی مثال لینے نہیں ہے، پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے صحیح حدیث۔ اس لیے کبھی ناغہ نہ کرنا فجر کی سنتوں کا، اور
فجر کی سنتیں خدا نہ خواستہ رہ جائیں اور دوسری رکعت نکلنے کا خطرہ ہو، یا وقت 1-2 منٹ رہ گئے سورج نکلنے میں، اس دن پھر فرض پڑھ لینے ہوتے ہیں، خالی فرض پڑھ لیں، صحیح وقت معلوم ہے طلوع آفتاب سورج نکلنے کا وقت، 1-2 منٹ رہ گئے خدا نہ خواستہ دیر سے جاگ آئی، فٹافٹ وضو کر کے فرض پڑھ لیں۔ پھر سنتوں کی قضا جو ہوتی ہے کسی بھی سنت نماز کی قضا نہیں، صرف فجر کی سنت نماز کی قضا اسی دن زوال سے پہلے پہلے تک ہے، اشراق کا وقت جب داخل ہو جائے اس وقت سے لے کر آج کل تقریباً لاہور میں 6:30 سے لے کر 11:30 بجے تک 5 گھنٹے آج کل میں ہیں کہ بندہ اس وقت خدا نہ خواستہ چھوٹی ہوئی فجر کی سنتیں ہوں تو اس وقت پڑھ لیں۔ یہ ہے فجر کی سنتوں کے احکام، اور فجر کی سنتوں کا درجہ کتنا اونچا درجہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس سے زیادہ پابندی کسی سنت میں نہیں فرماتے تھے، اور اسی سنت میں ہم غفلت کرتے ہیں، دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے جاتے ہیں، رہ جاتی ہیں، یا تیز تیز پڑھنی پڑتی ہیں، بغیر تعدیل ارکان کے کبھی پڑھنی پڑ جاتی ہیں، اس طرح ہم جلد بازی میں سارا کچھ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام سے یہ ثبوت تو ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر عمل شروع کر دیں کہ جب نماز شروع ہوگی تو پھر ہم بھی شروع پیچھے پلر کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ وہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیر ہو گئی تو انہوں نے پڑھی تو امت کو سبق مل گیا کہ پڑھنی لازمی ہے، یہ نہیں کہ ان کی اس عادت کو جاری کرے، ان کو دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے پڑھ لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اٹھایا انہوں نے، حضرت نافع نے اٹھایا اور وہ بھی آئے اور پہلے سنتے پڑھی پھر فرض نماز پڑھی۔ تو فجر کی سنتوں کی اتنی قیمت ہے تو فرضوں کی کیا قیمت ہوگی، باقی سنتوں پر عمل ہوگا تو کتنی قیمت ہوگی۔ بعض بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ظہر کی 4 سنتیں جو پہلے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھے اور پابندی سے ہر روز پڑھے تو اسے دن کے تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو پھر کتنے اہم یہ موقع اور عبادتیں ہیں اور ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے، سنت سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی رکوع میں نہیں چلے جانا چاہیے، امام کو رکعت پانے کے لیے، امام کو پانے کے لیے پیچھے سے بھاگے آتے ہیں تو آتے ہی جو ہے نا وہ پہلی صف میں، یعنی کہ جس صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی اس صف پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی نیچے رکوع میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ رکعت مل جائے، تاکہ بعد میں ڈانٹ نہ پڑے، شکل نہ دکھانی پڑے۔ تو یہ ہیلے نہیں چلیں گے، یہ ہیلے نہیں چلیں گے۔ اللہ رب العزت کے دین اور احکام پر عمل کرنے میں کسی کا خوف خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یا کسی استاد صاحب یا شیخ صاحب یا والد صاحب کے ڈر سے ہم اس طرح نہ کریں کہ جی وہ کہیں گے تیری رکعت کیوں نکلی لہذا میں۔ اور کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو امام صاحب کے اٹھنے کے بعد اپنا رکوع ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلام پھیر کے تو چلتے بنتے ہیں، بعد میں کسی کو عقل آتی ہے تو قضا کرتا ہے، جس کو نہیں آتی وہ قضا بھی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ایسے نکتے ہیں، میں آپ کو کیا بتلاؤں۔ بات چونکہ اس میں ہو رہی ہے ریکارڈ، اس لیے زیادہ تفصیلات میں جا نہیں سکتا، بات دور تک جاتی ہے، اس لیے بہرحال جو چور راستے ہیں لوگوں کے اور طلباء کے اور جان چھڑائی لوگوں کے اور بچوں کے، وہ کافی سارے معلوم ہیں مجھے، اس لیے آپ لوگ کوئی بھی ایسا راستہ اختیار نہ کریں جس میں سنتے لیٹ ہوں یا سنتے چھوڑنی پڑیں یا سنتے بغیر تعدیل ارکان کے پڑھی جائیں یا سنتے قضا ہو جائیں۔ جی کسی صورت میں ہمیں اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، فجر کی سنتوں کا قیام بھی فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے، ہمیں فجر کی سنتوں کی پابندیوں کی توفیق عطا فرما اور تمام نمازوں کی تمام سنتوں کو بر وقت روزانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام فرائض واجبات کو سنت کے مطابق پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو حقیقت میں نیکیاں بنا کے قبول فرما لیجیے، ہمارے ان میں جو سستیاں کوتاہیاں یا خلاف سنت عمل بیچ میں ہوتے رہتے ان سے ہمیں نجات نصیب فرمائیے، ہمیں معافی عطا فرمائیے،
ہمارے والدین اساتذہ ہمارے بہن بھائی بھی بچوں میں جو فوت ہو گئے ان کو بخش دیجیے، معاف فرما دیجیے، ہم میں اور ہمارے بھی بچوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے حاضرین میں، ہمارے مردوں عورتوں میں، ہمارے متعلقین میں جو زندہ ہیں ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائی یا ارحم الراحمین۔ ملک جس انتشار کا شکار ہے مولا کریم اس ملک پر رحم اور کرم کی نظر فرما دیجیے، اس ملک کو چلانے والے مخلصین بنا دیجیے یا ارحم الراحمین۔ اپنے اس ملک سے جو غداری کرتا ہے اسے اس ملک سے دور فرما دیجیے یا اللہ، جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے اسے ترقیات عطا فرمائیے یا اللہ پاک، ہم سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں مرادوں کو پورا فرما دیجیے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔